subscribe to our channel and press the bell icon. طالبہ سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 8th اردو برج کورس 2022-23 کا برج کورس ہے، پوسٹ ٹیسٹ اردو میڈیم۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ بعد از جانچ جماعت ہشتم مضمون اردو، مارکس 20۔ آپ کو اس پرچے پر اپنا نام لکھنا ہے، اسکول کا نام، تعلقہ، ضلع، تاریخ اور رول نمبر۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، معلم آپ کو درسیات میں سے کوئی 3 الفاظ کا املا کہے گا اور آپ کو لکھنا ہے۔ کل 5 الفاظ کا املا کہیں گا اور 5 الفاظ لکھنا ہے، جیسے کہ فقیر، فے، قاف، یہ، رے، فقیر، امیر، کبیر، قریب، غریب۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل جملے درست کر کے دوبارہ لکھیے۔ پہلا ہے بوڑھے بات شروع کی نے، تو اس کا صحیح جملہ ہے بوڑھے نے بات شروع کی۔ دوسرا ہے کون ترقی نہیں چاہے گا کرنا، اس کا صحیح جواب ہے کون ترقی نہیں کرنا چاہے گا۔ سوال نمبر 3 ہے، الفاظ کی ضد لکھیے 3 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے آزاد کا ضد ہے غلام، دوسرا ہے نوکر کا مالک، تیسرا ہے جنت جہنم۔ سوال نمبر 4 ہے، مناسب لفظ کی مدد سے کہاوت مکمل کیجیے 2 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے 1 انار 100 بیمار، دوسرا ہے چراغ تلے اندھیرا۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل جملوں کو زمانہ مستقبل میں تبدیل کیجیے 2 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے میں کھا چکا ہوں، اس کا جواب ہے میں کھانا کھاؤں گا یا میں کھاؤں گا۔ دوسرا ہے بطول نے پوری کتاب پڑھ لی ہے، اس کا جواب ہے بطول پوری کتاب پڑھیں گی۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل میں سے کسی ایک عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کرو 6 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے اگر میں وزیر اعظم ہوتا، دوسرا اگر درخت نہ ہوتے، تیسرا اگر بارش نہ ہوتی۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے اگر میں وزیر اعظم ہوتا، اس کے اوپر ہم مضمون لکھیں گے اگر میں وزیر اعظم ہوتا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب اپنے خدمات سے سبکدوش ہو رہے تھے، آج ان کے شایان شان الوداعی تقریب کا اہتمام تھا۔ مقرر خصوصی سامعین سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے تھے، حالانکہ بہت سارے لوگ 58 سال کی عمر کے باوجود ذہنی و جسمانی طور پر چاق و چوبند اور صحت مند ہوتے ہیں، اپنے تجربات کی روشنی میں وہ اور اچھے ڈھنگ سے اپنی خدمات انجام دے سکتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 58 سال کے بعد انسان ذہنی اور جسمانی طور پر تھک جاتا ہے، اس کے خواہ مضمحل ہو جاتے ہیں، وہ جوش و ولولہ باقی نہیں رہتا، اس لیے انہیں خدمات سے سبکدوش کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات میرے دل و دماغ میں نقش ہو کر رہ گئی، اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو سب سے پہلا کام یہ کرتا کہ 58 سال سے اوپر وہ تمام لوگ جو سیاست کے لبادے میں خدمات کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، ان پر پابندی لگا دیتا۔ ایسا قانون وضع کرواتا جس کے تحت گرام پنچایت سے لے کر پارلیمنٹ کے الیکشن تک وہ شخص الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا جس کی عمر فارم بھرتے وقت 58 سال ہو، کیونکہ جن اسباب کی بنا پر کہ انسان ذہنی و جسمانی طور پر کچھ حد تک ناکارہ ہو جاتا ہے، اسی اصول کا اطلاق ممبران پارلیمنٹ، وزیروں اور دوسرے سیاسی چوغہ دھاریوں پر کیوں نہیں ہوتا؟ اس طرح سیاسی و سماجی خدمات کے لیے نئے خون اور نئے افراد کو موقع ملے گا۔ آج میرے ملک کی معاشی حالت بڑی خراب ہے، ہر شعبے میں رشوت عام ہے، اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو دہشت گرد اور ملک دشمن افراد کی طرح ان رشوت خوروں کے خلاف بھی قومی سلامتی ایکٹ اور ٹاڈا کا استعمال کرنے کی راہیں نکالتا، کیونکہ ان رشوت خوروں نے پورے ملک کا ڈھانچہ ہی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو ذخیرہ اندوزوں اور کالا بازاری کرنے والوں کا ناطقہ بند کر دیتا، ان کی زندگی ایسی ہی اجیرن کر دیتا اور جیل کی ہوا کھلا دیتا، جو مصنوعی قلت پیدا کر کے عوام کا خون چوس رہے ہیں۔ بے روزگاری نے نوجوانوں میں مایوسی کی وبا پھیلا دی ہے، میں گاندھی جی کے خوابوں کا ایسا خود کفیل دیہات بنانے کا جتن کرتا جس سے اس بے روزگاری کے اژدہے کو قابو کرنا ممکن ہوتا، دیہی صنعت اور چھوٹی صنعت و گھریلو صنعت کے فروغ کے لیے قابل عمل سرکاری پروگرام ترتیب دیتا، معاشی مساوات اور سماجی انصاف کو سب سے پہلے ترجیح دیتا، امیر اور غریب عوام کے درمیان خلیج اب بحر اعظم میں تبدیل ہو گئی ہے،
مناسب اور قابل عمل پر ٹیکس پالیسی کے ذریعے سے بانٹنے کا میں جتن کرتا۔ اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو تعلیمی نظام اور ملک کے دفاع کو یکساں اہمیت دیتا، بچوں کے کاندھے سے بستے کا بوجھ کم کرنے کے لیے لائحہ عمل مرتب کرتا، بچہ مزدوری کا خاتمہ کرواتا، بوڑھوں اور اپاہجوں کی راحت کے اقدامات کرتا۔ اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو یقینی بناتا۔ وہ لوگ جو زبان، فرقہ اور مذہب کی بنیاد پر مختلف فرقوں کے درمیان نفرت کو ہوا دیتے ہیں، ان کے دانت کھٹے کر دیتا اور ہمارے ملک بھارت کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مستقل رکن بنانے کے لیے جتن کرتا اور ملک کو معاشی، سماجی اور تہذیبی خوشحالی کی اس منزل میں پہنچا دیتا جہاں ہم فخر سے کہہ سکتے میرا بھارت مہان۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔